سود کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کی موت، جب تک دنیا میں لعنت، جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی جب روح نکالی جاتی ہے بڑے سختی سے نکالی جاتی ہے۔ دلیل سورہ نازعات کی آیت نمبر 1، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ فرشتے جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہیں تو بڑے سختی سے نکالتے ہیں۔ یعنی جو سود کھاتا ہے وہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ گنہگار کہہ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ سود کھانے والا گنہگار ہے؟ جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2274 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ یہ حدیثیں سنانے میں ذرا شرماتے ہیں، لیکن میں شرمانے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب کئی لوگ ہیں یہ حدیثوں کو شرماتے، کہتے ہیں بھئی کیوں آپ شرما رہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ ہمارے شرمانے کی وجہ سے آج کئی مسلمان سودی کاروبار میں پڑ چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ شرم والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنے میں آپ نے شرم محسوس کی نہیں، کیونکہ حق بات کھلی کھلی بتا دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا، اگر کوئی ایک درہم سود کا کھا لیتا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، 33 مرتبہ زنا۔ ایک مرتبہ زنا کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر جس نے شادی نہیں کی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اگر جس نے شادی نہیں کی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا اس آدمی کو پتھر مار مار کر یہاں تک کہ وہ مر جائے، جب تک پتھر مارا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زنا کرنے کا یہ گناہ ہے۔ جو سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے وہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اٹھاتا ہے۔ ایک عالم صاحب نے کہا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اس کو 73 قسم کے گناہ ملتے ہیں۔ اس میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے۔ ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ نے کہا کہ شرم آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ شرمیلے تھے، ہم سے زیادہ شرم والے تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے قوم کو بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ جو لائف انشورنس ہم نے کروایا ہے، مجھے امید ہے کہ گزشتہ سال ہمارے کئی بھائیوں نے توبہ کی تھی، مجھے امید ہے کہ یہ مجمع اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ توبہ کرے گا، انشاءاللہ توبہ کریں گے اور لوگوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔